بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، کل کا دن کیونکہ چھٹی کا دن تھا اور یقیناً آپ کا بہت ہی مصروف ترین دن گزرا ہوگا۔ آپ یا تو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کی طرف گئے ہوں گے یا وہ آپ کے گھر آئے ہوں گے، اور خصوصاً اب تو رمضان المبارک کی بھی آمد ہے تو رمضان کی بھی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ چھٹی کے بعد پہلا دن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن دعا گو ہیں کہ آج کا دن آپ کا انتہائی اچھا اور بھرپور گزرے۔ پروگرام جائزہ میں جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ایک اور بڑا فیصلہ۔ غریب طبقے کے لیے اور کم آمدن والے افراد کے لیے 50 روپے فی لیٹر تک پیٹرولیم ریلیف پیکج تیار، عوام کو جلد از جلد یہ پیکج دیا جائے، شہباز شریف کا کہنا ہے۔ جبکہ دوسری خبر جو پروگرام میں ڈسکس کی جائے گی وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے گزشتہ روز مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں معیشت کو تباہ کر دیا، جبکہ آگے چل کر پروگرام میں نوجوان مصنف حذیفہ سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما سابق رکن پنجاب اسمبلی سلمیٰ بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمیٰ بٹ صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہمارے سینئر تجزیہ کار صحافی خالد قیوم صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ احمد وڑائچ صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف نے کل ایک پروگرام کے حوالے سے جو کہ عوام کو ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا اس حوالے سے ایک میٹنگ چیئر کیا۔ 50 روپے فی لیٹر جو کم آمدن کر رہے ہیں، اور اس میں جو شامل ہیں وہ موٹر سائیکل سمیت 800 سی سی گاڑیاں جو استعمال کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا، 50 روپے کم پیٹرول ملے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمر مجھے بلانے کا شو پہ، اور آپ نے منڈے کا بالکل آغاز جو پہلے سوال سے کیا وہ ایک طرف خوشائن بھی ہے اور دوسری طرف بہت چیلنجنگ بھی ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی یہ بیسکلی تیسری دنیا سے اس کا زیادہ تعلق ہے، صحیح، ٹارگیٹڈ سبسڈی کا۔ یہ کوئی بالکل نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے۔ جیسے ملیشیا میں ہمیں اس کی کچھ مثالیں ملتی ہیں، حال کچھ عرصہ پہلے سے اس پہ کام شروع ہوا ہے، اور انہوں نے بھی اس کا ماڈل کریٹ کرنے کی بالکل بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر وہ ہم سے تھوڑا اسٹیپ اہیڈ ہے، مطلب جیسے وہ ڈیزل میں اور شاید الیکٹریسٹی میں اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ اور لیکن پاکستان کے اندر جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے اس پہ پہلے جو معیشت دان ہیں وہ بہت دفعہ رائے بھی دے چکے ہیں اور بات بھی کر چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا یہ انتہائی اہم قدم ہے جو وہ اٹھا رہے ہیں، اور ایک اتنی چیلنجنگ صورتحال میں جہاں ہم جانتے ہیں سب کی معیشت جو ہے وہ کس طرح تباہ حال ہے، اور معیشت جب تباہ ہوتی ہے تو اس سے سب سے زیادہ متاثر وہ انکم کلاس ہوتی ہے جس کی جو سیلریڈ کلاس ہوتی ہے، اور پھر دوسری جگہ پہ جن کی مہینے کی فکس آمدن ہوتی ہے اور فکس اخراجات ہوتے ہیں، تو وہ جب اس میں مہنگائی کا بوجھ ایڈ ہوتا ہے تو ان کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے، ایشو ہو جاتا ہے، چیلنجنگ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے بجلی کی قیمتیں بہت بڑھی، پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھی، اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اٹھائیں اور اس میں آپ کو ایک شوٹ اپ مہنگائی نہ ملے۔ تو اس کو فیس کرنا، بیٹھ کے کہنا ایک اور بات ہے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں بیسکلی وہ ایک کرنچ میں سے گزر رہے ہیں، ان کے بارے میں اگر انسان سوچے تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سبسڈی کی بات کی جا رہی ہے 50 روپے فی لیٹر پہ، یہ بالکل ممکن ہے، لیکن ٹارگیٹڈ سبسڈی میں از اے چیلنج ٹو، اس کا ماڈل کریٹ کرنا بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جب ہم پیٹرول 50 روپے فی لیٹر کی بات کریں تو اس میں بیسکلی موٹر سائیکل آئیں گے، رکشاز آئیں گے، چنگچیز آئیں گے، 800 سی سی تک کی گاڑیاں آئیں گی، جس میں کچھ جیسے وہ 600 سی سی کاریں بھی ہوتی ہیں آج کل، 800 سی سی بھی اس طرح سے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے جو یہ میری اب ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارا پاکستان میں جو ماڈل کریٹ ہو کے سامنے ابھی نہیں آیا کہ اس طرح کیا جائے گا، ابھی یہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس بڑی اچھی ٹیم موجود ہے اس پہ جو کام کری ہے، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہیں، ان سے ہر کوئی واقف ہے کہ وہ کس طرح سے مشکل وقت مصدق ملک صاحب نے اس پہ بریفنگ دے چکے ہیں کل پرائم منسٹر کو، اور بالکل ٹیم میں شامل ہے اور وہ لوگ کام کریں۔ آئی ایم شیور کہ وہ دی بیسٹ چیز کو سامنے لے کر آئیں گے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں جو مجھے معلوم ہے، جہاں تک میری معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ریشن کر دیں۔ ریشن کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل جو ہے اس کو 10 لیٹر یا 12 لیٹر یا 15 لیٹر پر ویک ملے گا پیٹرول، اچھا ٹھیک، کہ وہ پر ویک اتنا پیٹرول لے سکتے ہیں۔ اس سے بیونڈ جو ہے گا، جو کہ اس کو بالکل نکالا جائے گا نا کہ نیڈ کتنی ہوتی ہے پر ڈے، منیمم
کیونکہ سبسڈی وہیں دی جاتی ہے جہاں ضرورت ہوتی صحیح. ہے مستحق لوگوں کو یا جو متاثر لوگوں کو. کیونکہ اس میں تو میڈیوکر کلاس بھی متاثر جی ہوگی. بالکل میڈیوکر کلاس بھی تھی. اچھا اب اس میں کیا ہوگا کہ جیسے میرا یہ خیال ہے کہ یہ 2-3 ماڈلز موجود ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ ریشن کر دیتے ہیں اس کو تو اس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ آپ ہفتے کا 10 لیٹر یا 15 لیٹر موٹر سائیکل میں پیٹرول بھروا سکتے ہیں سبسڈی سے. اس کے بیونڈ اگر آپ جاتے ہیں تو شاید آپ کو پھر فل پرائس پہ لینا پڑے گا. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو کرنا یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے کارڈز بنا کے دیے جا سکتے ہیں, اور کارڈز جو ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں رجسٹرڈ موٹر سائیکل جتنے بھی ہوں گے ان کا آپ ڈیٹا لے سکتے ہیں, ان کی بیسس کے اوپر ہم کارڈز ایشو کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی دنیا میں اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ جی ریشن کارڈ دینے کی بجائے وہ اماؤنٹ جو ہے سبسڈی اماؤنٹ جو بنتی ہے اس کو نادرا کے ڈیٹا کے مدد سے لوگوں کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیا جائے, جیسے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا والا ماڈل ہے, وہ اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے اس ایک اور سطح پر. میڈیوکر کلاس شامل اس میں میڈیوکر کلاس شامل نہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی والا جیسے ماڈل ہے کہ لوگوں کو پیسے ٹرانسفر کریں, اس طرح کی سبسڈی کے نام پہ بھی دنیا میں یہ بھی ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو جیسے جو پیٹرول کی ہم سبسڈی نکال رہے ہیں نا وہ اماؤنٹ پر پرسن جو ہے نادرا سے ڈیٹا لے کر کہ جو لوور انکم کلاس ہے اس کے اکاؤنٹ میں اگر آپ ٹرانسفر کرتے ہیں کارڈز کے تھرو اسی طرح سے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں موٹر سائیکل ہے میرے پاس, لیکن موٹر سائیکل کا استعمال میں کم کر شاید اس کو خوراک پہ یا کسی اور چیز پہ استعمال کرنا چاہوں, مطلب بیسکلی تو فائدہ کرنا یوز میں آ جائے گا. اچھا ایک یہ ہے ماڈل. ایک ماڈل یہ ہے کہ اس کو ریشن کیا جائے اور اس کو کارڈز دیے جائیں اور رجسٹرڈ وہیکلز جو ہیں ان کا ڈیٹا نکال کر ان لوگوں کو دیا جائے. اچھا آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن کچھ دن میں سامنے آ جائے گا, پلان کہ ہم اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر ایک اور ماڈل ہے آلریڈی پاکستان میں چل رہا ہے جس میں سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹلس کا ماڈل اگر ہم دیکھیں تو سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں بھی, ہر جگہ. وہ ہوتا ہے انڈسٹریل لیبر جو ہے اس کے لیے وہ سوشل سیکیورٹی جو ہے فری دیتی ہے, ہیلتھ کی سہولت ہے جو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی یہ کیا گیا تھا. پہلے اس کو اوپن رکھا گیا تو وہ اتنا سکسیسفل نہ رہا, پھر اس کی ریویژن کی گئی اور اس میں یہ کیا گیا کہ نادرا سے ڈیٹا لے کر جو انڈسٹریل انکم کلاس تھی اس کو کارڈز جاری کیے گئے اور وہ کمپیوٹرائزڈ کارڈز ہوتے ہیں. اچھا جو یہ میں بات کری نا کہ اگر ہم کمپیوٹرائز پہ جاتے ہیں پھر ہمیں اس کو موٹر بائکس کے لیے یا 800 cc کاروں کے لیے اس کو سینٹرلائز بھی کرنا پڑے گا جب یہ کمپیوٹرائزڈ ہوگا, تاکہ فار ایگزامپل آج میرے پاس موٹر سائیکل ہے, میں لاہور کے ایک پیٹرول پمپ سے 5 لیٹر پیٹرول ڈلوا لیتی ہوں, میرے پاس پیچھے 10 لیٹر اور بچا ہوا ہے, تو اب میں جب دوسرے کسی پیٹرول پمپ پہ جاؤں تو وہ سینٹرلائزڈ کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے. جب وہ چپ ان کریں میرا کارڈ چپ ان کریں تو ان کو پتا ہو کہ جی 15 میں سے 5 لیٹر کنزیوم ہو چکا ہے, 10 لیٹر میرے پاس موجود ہے. تو اس طرح سے بھی یہ ایک جو ماڈل ہے بتایا گیا. اچھا ملیشیا نے یہ ماڈل انٹروڈیوس کرنے کی مطلب وہ کوشش میں, اور انہوں نے اس کو پہلا جو اسٹیپ کیا ہے وہ اس کو ڈیزل پہ اور الیکٹریسٹی پہ لے کے گئے. مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ہم ماڈل امپلیمنٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. نیت ہے نا, کیونکہ ہماری ول ہے اور سب سے پہلے نیت بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ اور ہمیشہ میں یہاں کہنا چاہوں گی, میں اس لیے نہیں کہنا چاہوں گی کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے, میں اصل میں یہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون حالانکہ ابھی 10 اتحادی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے جو حکومت میں ہے, یہ پوری حکومت تو مسلم لیگ نون کی نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی ہے ہم معاشی ایجنڈے پہ ہم ہمیشہ سے ہمارا کام رہا ہے, ہمارا کنٹریبیوشن رہا ہے اس ملک میں. معیشت کو, ڈوبی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہمیشہ مسلم لیگ نون آئی ہے, اور ہمیشہ مسلم لیگ نون نے 2008 کی مثال دیکھ لیں آپ, معیشت کا بہت برا حال تھا, انفلیشن بہت ہائی تھی, پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی اور چیزیں ٹیک اپ کی, تب بھی بہت بدترین حالات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بدترین حالات سے آپ کیسے نکلیں گے. 2013 میں آپ کو پتا ہے کہ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, ہماری جو انفلیشن تھی وہ بہت ہائی تھی, ہماری گروتھ ریٹ جو تھا وہ 2% پہ تھا. آپ دیکھیں کہ وہ بھی مسلم لیگ نون کی دور حکومت تھا, نواز شریف آئے اور ان کے پاس ایک معاشی پلان تھا. اصل میں جو چیز میٹر کرتی کہ کیا ہمارے پاس کوئی معاشی پلان اور اصل میں معیشت کے ایکسپرٹس موجود ہیں. معاشی پلان اور معیشت کے ایکسپرٹس کے نام پہ کہیں ہم پیچھے دہشت گرد تو نہیں پال رہے, یہ فرق ہونا بہت بالکل بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب بڑی صحیح بات کریں, اصل بات تو نیت کی ہوتی ہے, اور جب شہباز صاحب کی بات آ جاتی ہے, شہباز شریف کی, تو وہ ان کے بارے میں ہمیشہ سے یہ مشہور ہے کہ وہ ڈیلیور کرتے ہیں اور وہ عوام کا دکھ درد بھی سمجھتے بھی ہیں اور اس حوالے سے عملی طور پر عوام کے لیے ریلیف دیتے ہیں. اچھا میں آپ کی یہ بات ہی آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے 3 بار وزیر اعلیٰ رہے ہیں, کامیاب وزیر اعلیٰ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹارگٹ سبسڈی کی بات جو ہے یہ ہو رہی ہے, جب وہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے تھے تو اس کے فوری بعد ان کی طرف سے اس طرح کا ایک اشارہ جو ہے وہ آیا تھا, اور جس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب عملی جامہ پہنانے کا
वज़ीर आज़म पाकिस्तान फैसला कर चुके हैं, और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने जो है अपनी जो कोर टीम है उससे भी मुशावरत की है, और मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से भी इस पर मुशावरत जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की। और मैं आपको बताऊं कि जब वज़ीर आला पंजाब थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो उस वक्त भी इस तरह के कई मॉडल जो हैं वो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, गरीब लोग और बिलो पावर्टी लोगों की हेल्प के लिए, मदद के लिए शहबाज शरीफ साहब मुतारफ़ करा चुके हैं पंजाब के अंदर। इसी पंजाब के अंदर जो है एक फूड स्टैम्प स्कीम जो है अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई पंजाब के अंदर। फिर आपने देखा कि सस्ती रोटी स्कीम जो है अब वो पंजाब के अंदर शुरू की गई, और इसी तरह इस तरह के कई और मॉडल जो हैं वो उनकी वजारत आला के यहाँ सूबे के अंदर मौजूद हैं। और सबसे मैं आपको बताऊं कि एक मॉडल रमज़ान बाजार जो थे उनका जो मामला था वो भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लेकर आए थे, और उसमें भी 18 आइटम्स ऐसी थी जिन पर गरीब लोगों को जो है वहाँ अतवार बाज़ारों के अंदर, जुमा बाज़ारों के अंदर, रमज़ान बाज़ारों के अंदर वहाँ पर उन 18 अशियाए ज़रूरिया पर जो है वो सब्सिडी दी जाती रही है। और इसी तरह जो रमज़ान बाज़ार थे उनमें जो है फेयर प्राइस शॉप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी शहबाज शरीफ साहब लेकर आए थे। और मैं आपको बताऊं कि इस पर जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ये जो टारगेटेड सब्सिडी है, इस पर उन्हें पूरा जो पीडीएम की क़यादत है उसकी हमायत हासिल है, और इस पर ख़ास तौर पर हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं वो भी इसकी हमायत कर चुके हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो भी इस हवाले से एक बड़ा मॉडल जो है इस वक्त मौजूद है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद इस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं किया था, बल्कि इस प्रोग्राम की जो एलोकेशन है वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के मुकाबले में दुगनी जो है उनके दौर में कर दी गई थी। बदकिस्मती से ये जो गुर्बत के ख़ात्मे का ये प्रोग्राम था, कामयाब प्रोग्राम था, इसको जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो उन्होंने इस प्रोग्राम का खात्मा किया, और उन्होंने दीगर कई किस्म के प्रोग्राम शुरू किए, लेकिन डाटा वही था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा था, उसी को उन्होंने इस्तेमाल करके दीगर कई प्रोग्राम जो हैं वो शुरू करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये दो बहुत बड़े फैसले किए हैं। एक मुफ्त आटे जो स्कीम शुरू की है रमज़ान में, इस पर जो है वो अमल दरामद शुरू हो चुका है, पंजाब में शुरू हो चुका है, इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है, गिलगित बल्तिस्तान में शुरू हो चुका है, और केपी की हुकूमत ने भी इसी मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। और जल्द ही सिंध और बलूचिस्तान के अंदर भी जो है ये वज़ीर आज़म की हदायत पर दोनों सूबे जो हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल बड़ा अवाम को रिलीफ मिलेगा। अहमद, एक पेट्रोलियम की जब कीमतों में इजाफा होता है तो अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा होता है, और उसका इदराक करते हुए, इसका अंदाज़ा करते हुए शहबाज साहब का एक अच्छा फैसला है कि पेट्रोलियम के 50 रुपये फ़ी लीटर तक जो है कम पर जो है वो कम आमदन वाले अफराद को फराम किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऊपर सब जो आम आदमी के जो हालात हैं वो हमेशा शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा अपनी नज़र में रखे हैं, बतौर चीफ मिनिस्टर भी और प्राइम मिनिस्टर आने के बाद भी, चूँकि वो अगर मुल्क के सरबराह भी हैं तो उनके सामने एक इंतज़ामी मामला वो बड़े अच्छे उनके सामने गुजरते रहते हैं, और उनका तजर्बा बहुत अच्छा उनका रहा है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी सब्सिडी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर दी जा रही है, ये बहुत बड़ी है। और इसका जो डाटा कलेक्शन है, इसका जो जितने भी जो प्रोसेस है जो इंतज़ामी तौर पर, वो इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो बड़े अच्छे तरीके से इसको सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और इसकी निगरानी भी करेंगे। आप देखिए इससे पहले भी पंजाब में जब वो रहे हैं तो जो सब्सिडी वो देते रहे हैं, जिस तरह मसलन उन्होंने मेट्रो में दी थी वो किस तरीके से चलाई, उन्होंने आशियाना बनाए, जिस तरीके से उन्होंने दानिश स्कूल में दी, और जिस तरह उन्होंने 2 रुपये की रोटी दी तंदूर में, जो तंदूर मालकान थे जो आटा मिलता था सब्सिडाइज उनको डीलरान को, उसके ऊपर जो उन्होंने 2 रुपये रोटी का जो कल्चर दिया पूरे पंजाब में पूरे 5 साल तक चलता रहा।
اور اس میں کوئی ایک ڈیلے کی کرپشن ہمارے سامنے نہیں آئی. اسی طرح انہوں نے جو لیپ ٹاپ دیے تھے اس کے اوپر جو انہوں نے سبسڈائز کیا ان چیزوں کو اسٹوڈنٹ کو دیے, آشیانہ بنا کے دیے, ایک سولر سسٹم انہوں نے دیا, اور جتنا بھی جو پروسیس تھا یعنی کہ ہر لحاظ سے پورے پنجاب میں پورے صوبے میں وہ بہترین انداز میں چیک اینڈ بیلنس رکھ کے وہ چلاتے رہے ہیں. دیکھیں دیکھنا اس بات کو فی الوقت یہ دیکھنا ہے کہ جو حالات ہیں جو معاشی طور پر اس ملک میں ان لوگوں کے جو ایک لوئر کلاس کا ایک طبقہ ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جائے, مینج کس طرح کیا جائے. اس میں پی ڈی ایم پوری حکومت کو سپورٹ کرنا پڑے گا, چاروں صوبوں کا ساتھ چلنا پڑے گا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. اب وہ سب سے اچھی بات تو یہ بھی ہے کہ وہ ایکول چل رہے ہیں سب کے ساتھ, اور وہ پنجاب ہو یا ملک پاکستان کے طول عرض کے کوئی بھی علاقے ہوں, کوئی بھی صوبہ ہو, وہ بلا کسی پہچان کے, بلا کسی اس بات کے کہ کس صوبے میں کس کی حکومت ہے, وہ بڑے بہتر انداز میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. یہی وہ بات ہے, یہی وہ حکومت ہے جس کا انتظار تھا, یہی وہ قوم دیکھ رہی تھی کہ ہم تقسیم ہو رہے ہیں سیاسی طور پر, اخلاقی طور پر اور معاشی طور پر تقسیم ہو رہے تھے. یہی وہ وقت تھا کہ ایسے سربراہ کی ضرورت تھی جو آ کے سب کو سنبھال لیتا, جو سب کو ساتھ لے کر چلتا. آج جو مرضی ہو, ایک شخص کو اگر بالفرض مائنس کر دے تو پورے ملک میں قومی حکومت ہے. اگر ایک شخص کی انا اور ضد کو چھوڑ دیں تو پورے ملک میں جو حالات ہیں وہ سیاسی طور پر بہت اچھے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ سہولتیں دی جا رہی ہیں. ابھی کچھ دنوں کے بعد جیسے رمضان بازار شروع ہونے والے, جیسے ابھی خالد قیوم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ماڈل بازار دی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے انتظامی طور پر جو انہوں نے رمضان بازار بھی بنا کے دیے, پھر وہ اس کے ثمرات لوگوں کو ملے. کوئی ایسی اشیاء خرد و نوش جو روزمرہ کی تھی وہ لوگوں کو ایسی نہیں ملی عمر صاحب جس میں جو چیزیں ہیں وہ غیر معیاری ہوں. بہترین چیزیں لوگوں کو ملتی رہی ہیں, معیار کے اوپر ملتی رہی ہیں, اور جتنا وہ سرکار کا عملہ ہوتا تھا, جو بیوروکریسی ہوتی تھی, وہ ہمیں باہر نظر آتی تھی, اور سب لوگ حیران ہوتے تھے. انہیں کوئی علم نہیں ہوتا تھا اس بات کا کہ کوئی ایسا ٹائم بھی ہو سکتا ہے کہ جو سی ایم صاحب ہیں, جو خادم اعلیٰ پنجاب, وہ کسی بھی وقت کہیں بھی چکر لگا سکتے ہیں, اور وہ خود وزٹ کرتے تھے, خود دیکھتے تھے چیزوں کو. سو اب جو ٹائم ہے, اب بھی جو ہے وہ یہ کرنا ہوگا کہ اب جو ڈیٹا ہے وہ کلیکشن دیکھنی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے کیا جائے گا. اور یہ جس طرح وہ میڈم بھی ابھی کہہ رہی تھی کہ دنیا کے جو ماڈل انہوں نے بیان کیے ہیں, تو دیکھنا اس چیز کو کہ یہ عام آدمی تک کیسے پہنچے گا, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو عام لوگ ہیں کیا اس میں کوئی کرپشن تو نہیں ہو سکتی, جن کو جتنی دی جا رہی ہے سبسڈی کیا ان تک وہی پہنچ رہی ہے, جو حقدار ہے, جو ڈیزرو کرتا ہے, کیا ڈیزرو کو ملے گی یا اس کے علاوہ کوئی اور لوگ تو نہیں اس کو انجوائے کر لیں گے. تو یہ بہت بڑا ایک سمجھ لے کہ سہولت ہے. 50 روپے ایک مانی رکھتی ہے اتنی بڑی رقم جو جتنی دی ہے حکومت پاکستان نے. سو میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور مجھے مکمل طور پر بطور تجزیہ نگار مجھے بڑا اعتماد ہے پرائم منسٹر پاکستان پر. صرف اس بات کے اوپر اعتماد ہے کہ ان کی ٹیم اچھی ہے, اس پر اعتماد ہے کہ وہ ایک جذبے سے, ایک لگن سے, ایک سوچ سے, ایک فکر سے, ایک نظریے سے کام کرتے ہیں. پھر وہ اس کو دیکھتے ہیں, پھر وہ ان کا ایک دیکھنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. اگر سردی ہے, گرمی ہے, دھند ہے, بادل چھائے ہیں, کچھ بھی ہے, حالات کیسے بھی ہیں, اگر وہ 6 بجے میٹنگ رکھتے ہیں تو وہ 6 بجے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی ٹیم 6 بجے بیٹھی ہوتی ہے, وہ خود آ کے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کچھ دیکھ کر میں محسوس کر سکتا ہوں کہ حالات اچھے ہوں گے اور ثمرات لوگوں تک عوام کو ریلیف ملے گا. سلمہ بٹ صاحبہ, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل ایک پریس کانفرنس کی مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں, اور کہا کہ عمران خان کی وجہ سے معیشت کا آج یہ حال ہے. اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس میں میرا خیال کو سیکنڈ تھاٹ اب تو لوگوں کو بالکل نہیں رہی ہوگی. اس کی سب سے بڑی مثال اور جو کمپیریزن مجھے لگتا ہے ہم جو لوگوں کو ڈرا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ہڈی پھنسی ہوئی نا اس وقت ہمارے گلے میں, جس کی وجہ سے ہم مہنگائی کے طوفان کے اندر خود یہ معاہدے تو ان کے تھے. اچھا, یہ عمران خان صاحب کا معاہدہ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, جو وہ جانے سے پہلے اس کو ریوائز بھی کر گئے مارچ میں, فیبرری اور مارچ میں اس کو ریوائز کیا, اور اس کے اوپر بہت کڑی شرائط کے اوپر اپنے دستخط کر گئے, اور پھر جاتے ہوئے اپنے آئی ایم ایف کے معاہدے کو وائلیٹ بھی کر گئے. اچھا, وہ کیسے کر کے گئے, چھوٹی سی بات کروں گی. پہلے میں بتاؤں گی کہ جس بیسس پہ ہم کہتے ہیں یہ آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا. 2016 میں آئی ایم ایف کا ایک پروگرام مکمل ہوا تھا, اور 2016 میں اگر آپ کو معلوم ہو 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو میں آپ کو پہلے بتایا کہ بجلی کا بحران تھا, دہشت گردی عروج پر تھی, اور پھر ہمارے ہاں مہنگائی تھی, گروتھ ریٹ بہت نیچے تھا, اور اس کے ساتھ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی گئے. تب بھی تو آئی ایم ایف نے شرائط تو رکھی تھی, لیکن کیونکہ نواز شریف کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں اور معاشی پلان اس طرح سے اتنا مضبوط اور جامع تھا, اور اسحاق ڈار صاحب ان کی ٹیم میں شامل تھے, اور وہ جو ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا تھا اس کے دوران میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ مہنگائی کی شرح 3% تھی, بڑی نہیں تھی.
اس کے بعد جو چینی اس وقت 50 روپے کلو ملتی تھی, گھی 140 روپے کلو ملتا تھا, بجلی کا یونٹ 11 روپے کا تھا, اور ہم جو ایگریکلچر کے اندر تو مزید سبسیڈائز 8 روپے کا یونٹ دیتے تھے. اچھا, اس کے بعد آپ اور چیزوں کی قیمتیں نکال کر دیکھ لیں, کوئی کمپیریزن نہیں تھا. اس وقت جو تھے منیمم ویجز والے لوگ بھی جو تھے وہ 2 وقت کی روٹی کھا کر سوتے, گزارا ہو رہا تھا. لوگوں کے اندر یہ مسئلہ نہیں تھا, لوگوں کو یہ کمپیریزن نہیں ڈرا کرنا پڑتا تھا کہ تعلیم میں, بچوں کی تعلیم میں, اپنے والدین کی صحت میں, اور اپنی روزمرہ ضرورت اشیاء میں کس چیز کو چنوں. آج تو ایک جو عام دہاڑی دار شخص ہے وہ کہتا ہے یہاں بچے کی میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بچے اسکول سے ٹھوا لیے کیونکہ فیس نہیں ادا کر سکتے تھے. بچے کی فیس دینی ہے, یا بوڑھے والدین کی دوائی لینی ہے, یا آپ نے روز 2 ٹائم کی روٹی پوری کرنی ہے. ان 3 میں سے آپ کو چوائس بنانی پڑتی ہے کیونکہ آپ تینوں کام اکٹھے نہیں کر سکتے. اچھا, 2016 میں پروگرام بھی ختم ہوا, IMF کو خدا حافظ بھی کہا, اور یہ واحد پروگرام ہے پورے پاکستان کی تاریخ میں جو مکمل ہوا تھا. اور اس کے بعد ہم اس کو آگے جب ہم اس کو خداحافظ کہہ چکے تھے تو پھر 2017 میں نواز شریف کو ہٹانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کیوں ہم نے چلتے پاکستان کو, ترقی کرتے پاکستان کو جو ہے نا وہ بریک کرنے کے لیے ایک اس طرح کی سازش بنی کہ ایک ایسا شخص جو ہمیں مہنگائی کے چنگل سے نکال کر لے کر جا رہا ہے, ترقی کی راہ پر لے کے جا رہا ہے. پروجیکٹڈ ہماری جو اکنامک گروتھ تھی وہ 7% پہ تھی, 6% پہ ہم کر کے دکھا رہے تھے پریکٹیکلی. تو پھر ایسی کیا آفت آئی تھی کہ اس کو نکال کر آپ ایک ایسا ماڈل کریٹ کیا, آپ نے مسلط کیا اور کریٹ کیا جس کی سوچ صرف انتشار, فساد, فتنہ, دہشت گردی اور عسکریت سے بھری ہوئی تھی. اور اس کی مثال آج نہیں ہے, آج جو زمان پاک میں ہو رہا ہے یہ مثال نہیں ہے اس کی. یہ اس وقت بھی یہ شخص جب کنٹینر پہ تھا اس کی وہ تبھی جلاؤ گھراؤ, وہ جو بل جلائے تھے, سول نافرمانی تھی, وہ جو بیوروکریسی کو اور پاکستان کے اداروں کے لوگوں کے نام لے لے کر کہا جاتا تھا کہ ان کو لٹکاؤں گا چوکوں میں, ان کو, اور کہا جاتا تھا جیل توڑو اور اندر سے اپنے بندے نکالو. وہ ایک پوری سوچ تھی, وہ پورا پلان تھا, وہ جتھا تھا جس جتھے کو پروان چڑھایا گیا, جس جتھے کی پرورش کی گئی, اور وہ جتھا پھر اس ملک میں مسلط کیا گیا. تو دیکھیں جتھوں کی جب آپ سیاست کریں گے, جتھوں کا حکومت جب آپ ہینڈ اوور کر دیں گے تو پھر چلتی چیزیں تباہی ہوں گی. آپ مرسیڈیز جیسی سوفسٹیکیٹڈ گاڑی کے اوپر بھی کسی عسکری جتھے کو بٹھا دیں گے تو وہ گاڑی تباہ ہو جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہی ہوا اس ملک کے ساتھ. اچھا, پھر جب یہ جتھا 2018 میں مسلط کیا گیا, عسکری جتھا جو ہے, عسکری سوچ کا جتھا, پھر وہ عسکری سوچ کے جتھے نے آہستہ آہستہ اس کو عسکری جامہ پہنانا شروع کر دیا. اس کے آپ دیکھ لیں ان کی 4 سال حکمت عملی کیا رہی ہے. حکومت میں آئے, سیاسی انتقام کے اوپر سیاسی مخالفین کو پکڑو, الزامات لگاؤ, FIA کو استعمال کرو, نیب کو استعمال کرو, جیلوں میں پھینکو, اور صرف ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر اور سوشل میڈیا کے اوپر بیانیاں کریٹ کرو, جھوٹ پہ مبنی بیانیاں بناؤ, اور لوگوں کو کیموفلیج کرو. بوٹس, انہوں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر بوٹس کا استعمال کیا, اور بوٹس کی مدد سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ہائپ کریٹ کی, انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا. اور انہوں نے بیانیہ کس چیز پہ بنایا؟ جھوٹ پہ بنایا. اور کیپچر کس کو کیا؟ کیونکہ ٹرینڈ کس کو کیپچر کیا؟ ینگ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو کیپچر کیا, ینگ لوگوں کی سائیکی کے ساتھ کھیلے, اور وہاں پہ اشتہارات اور فینسی چیزیں اخباروں میں اور میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ دی گئیں, پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کوئی کام نہیں کیا. ابھی ایک مثال دے رہے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جب ہم نے اس کو دگنا کیا اور اس کا نام نہیں بدلا کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ آنر کی بات ہے, یہ محترمہ کے نام عوام کو ریلیف مل رہا تھا, اور محترمہ کے نام پہ رہنا اٹس این آنر فار اس. وی مطلب ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں, وی ایکسپٹ اٹ فرام بائی ایوری مینس. اچھا, اس کو ہم نے ڈبل کیا. انہوں نے آ کے بے حسی کی انتہا کی احساس کے نام پہ, احساس پروگرام بے حسی کی انتہا تھی, یہ بات لوگوں کو سمجھنی پڑے گی. نام رکھا احساس پروگرام اور کی اتنی بے حسی کہ آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کرش کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے ایک وہ نام بدلا جس کی وہ اصل میں ایفرٹ تھی, جس کی وہ اصل میں جو اس کی آرکیٹیکٹ تھی. آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی, اتنی آپ کے اندر سیاسی جرت اور اخلاقیات ہی نہیں تھی کہ آپ اس کی آرکیٹیکٹ اصل جو اس کی مالک ہیں جن کے نام سے وہ جانا جاتا ہے اس کو آپ قبول کر سکتے. ایک اچھا پروگرام تھا, اس کو بڑھا سکتے, اس کو ایکسپینڈ کرتے. اچھا, احساس کے اندر جو باقی بھی سوشل سیکیورٹی کا پلان انہوں نے اٹھایا تھا, میں واضح کرنا چاہتی ہوں وہ مسلم لیگ نون نے بنایا ہوا تھا. وہ ہماری جو پنجاب کی اور ہماری عائشہ غوث پاشا اس کے اندر شامل تھی, ہماری پنجاب کی فائنانس منسٹر تھی, ہماری اکانومکس کی ٹیم تھی جس نے سوشل سیکیورٹی پلان تیار کر لیا. لیکن آگے کیونکہ اتنا بڑا ریوولٹ آ گیا 2017 میں, ہمیں بالکل ایک اور چیز میں الجھا دیا گیا. 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج کر ایک مسلط اور سلیکٹڈ اور چنتخب قسم کا جو وزیر اعظم یہاں پر را کے اس لیے گاڑا گیا اس ملک پر نصب کیا گیا تاکہ اس ملک کے پخش اڑائے جا سکے معیشت کے. اچھا, انہوں نے معیشت میں کیا کیا, کیونکہ وہ یہ بھی پٹری پہ چڑھ رہا تھا نا ملک جی, وہ کیونکہ چیزیں بہت مستحکم نہیں تھیں, چیزیں بہت مضبوط نہیں تھے ادارے اور بہت ساری چیزیں, ابھی ہم ایک ٹریک پہ تھے.
اب وہاں سے اکھاڑ بچھاڑ کرنا بہت آسان ہوتی ہے. آپ ایف آئی اور نیب اور جیلوں میں پڑے رہے, آپ نے 2-2 سال رکھا, آپ کا بس ٹارگٹ تھا نواز شریف کو جیل میں ڈال دو, شہباز شریف کو جیل میں ڈال دو. حمزہ شہباز کو آپ 22 مہینے آپ نے جیل میں رکھا, 14 مہینے تک ریفرنس نہیں آپ دائر کر سکے. مریم نواز کو 2 دفعہ آپ نے جیل میں رکھا, اٹھا کے پھینک دو سب کو جیل میں. شاہد خاقان عباسی اوپوننٹس ہیں, پیپلز پارٹی ہے, سعد رفیق, میں کس کے نام لوں, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. آپ نے خواتین اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا خود اپنے ہاتھوں سے بطور وزیر اعظم. آپ لوگوں کی بیٹیوں کے, شہباز شریف کی بیٹی کے گھر میں آپ نے ریڈ کرایا آپ کے, اور بغیر وارنٹس کے. آپ نے مریم نواز کی جو ہے جاتی عمرہ میں موجود تھی وہ عورت, اور چادر اور چار دیواری نہیں تھی جس کے آپ جا کے کنٹینر بھیج کے اور بلڈوزر بھیج کے دیواریں گرواتے کیپٹن صفدر کے کمرے میں مریم نواز, کیپٹن صفدر کے کمرے میں, پھر وہ جو تھی فریال تالپور تھی جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. تو خواتین آپ نے نہ چادر اور چار دیواری اور تقدس, تب وہ سب کچھ کہاں تھا. اچھا معیشت کا آپ نے بیڑا گرک یہ کیا, کام کوئی نہیں تھا, معاشی ٹیم کوئی نہیں تھی. وزیر خزانہ کتنے بدلے گئے کہ کوئی آپ سب کے سامنے ہے کہ 4 تو آپ نے وزیر خزانہ بدل دیے. اس کے بعد آپ نے آئی ایم ایف جانے کے لیے 9 مہینے لگا دیے. اچھا آئی ایم ایف کا جو پلان لے کر آئے, پروگرام لے کر آئے, جاتے ہوئے اس کے اندر یہ وعدہ کر گئے کہ ہم ہر چیز کی قیمتیں ملٹی پلائی کریں گے. بجلی جو ہے اس کو 30 روپے, پیٹرول کو بڑھائیں گے ہر مہینے 4 روپے, اور اس پہ ٹیکسز لگائیں گے, اور اس کے ساتھ کیا کر گے 650 ارب کی سبسڈی دے گے. بالکل. یہاں پہ جس طرح بات کری ہے کہ واقعی گزشتہ دور حکومت میں جو دیکھا گیا کہ وہ تحریک انصاف کے پاس 4 سال تقریباً حکومت رہی, تو اس وقت آپ عوام کے لیے جو ہے وہ کوئی ڈیلیور کر جاتے ہیں. لیکن جس طرح کل مریم اورنگزیب صاحبہ بھی پریس کانفرنس میں کہہ رہی تھی کہ سیاسی مخالفین کو صرف جیل میں ڈالا گیا. دیکھیے عمر اسلم صاحب, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے اور ان کی حکومت کے آخری دن چل رہے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے خود ایک معاہدہ کیا تھا, خود ان کی شرائط جو ہیں وہ تسلیم کی تھی. پھر انہوں نے یہ جو معاہدہ تھا اس سے انحراف اس لیے کیا تاکہ جو آنے والی منتخبہ حکومت ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکیں. وہ پھر ایسے مسائل پیدا ہوئے کہ اس کا خمیازہ اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اور اس معاشی کرائسس اور جو معاشی بحران ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے رکھی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے تو پاکستان کی تاریخ کا بدترین جو تجارتی خسارہ تھا وہ ان کے دور میں تھا, اور پاکستان کی تاریخ کا جو بدترین کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں تھا. اور جو ریکارڈ قرضے تاریخ میں یہ واحد حکومت ہے جس نے سب سے زیادہ جو ہیں وہ قرضے لیے معاملات چلانے کے لیے, حکومت کے لیے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب جب 2013 میں وزیر اعظم پاکستان بنے تو اس وقت سب سے بڑا جو کرائسس تھا, سب سے بڑا بحران تھا وہ بجلی کا تھا, وہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر ان کے دور حکومت میں 10,000 میگا واٹ, عمر اسلم صاحب 10,000 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل کی گئی. اور جبکہ عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور حکومت میں آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, 1 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل نہیں ہوئی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, وزیر اعظم پاکستان, تو ان کے دور حکومت میں پنجاب کے اندر بھی بجلی پیدا کرنے والے کارخانے جو ہیں وہ لگائے گئے, اور اس وقت بھی ان کا جو ہے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے میں ایک کردار تھا. اور مجھے یاد ہے کہ آخری دنوں میں جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت بھی جو ہے حویلی بہادر شاہ میں ایک 1250 میگا واٹ کے ایک پاور پلانٹ کا انہوں نے افتتاح کیا تھا. یہ تو 4 سال کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت اس پاور پلانٹ کو مکمل کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے. اور حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سی پیک کا جو سب سے اہم مرحلہ تھا, اہم فیز تھا, وہ ریلوے کا ML1 کا جو منصوبہ تھا, اس کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے 4 سال تک سرد خانے میں ڈالے رکھا. اور اس منصوبے میں 1 انچ جو ہے وہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو اب جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں تو اس کے بعد اب چائنا کے ساتھ سی پیک کے جو معاملات ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی ایک بہتری آئی ہے, اس میں اب ایک پیش رفت ہوئی ہے.
اور یہ جو ML1 کا منصوبہ ہے اس پر بھی جو ہے وہ کافی پیش رفت ہو چکی ہے، اور چائنیز حکومت جو ہے اس منصوبے کو بھی آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو اٹھانا پڑا حکومت پاکستان کو، قومی خزانے کو جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ منصوبہ جو ہے اس کی لاگت میں اربوں ڈالر کا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے، صحیح، ملک پر بوجھ پڑ چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس قسم کی مشکلات سے ملک گزر رہا ہے اور جس قسم کے مسائل سے گزر رہا ہے، اس کی بنیاد عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں رکھی تھی۔ اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ معاملہ کیا ہے، اب بھی جو ان کا رویہ ہے، جس طرح کا رویہ ہے، ہم نے تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا رویہ جو ہے عدالتوں کے بارے میں، ریاستی اداروں کے بارے میں کسی سیاستدان کا نہیں دیکھا۔ بالکل اہم، جی بات کریں۔ اور دیکھیے کہ اس میں کہ وہ چاہتے کیا ہے، معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ عدالت میں پیش نہ ہونے کا معاملہ تھا، اور 23 اگست سے عدالت کی طرف سے پیشی کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ وہ اس لیے پیش نہیں ہونا چاہتے تاکہ ان کے جو کیسز ہیں وہ آگے نہ بڑھ سکے، ان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، محترمہ بے نظیر بھٹو عدالتوں میں پیش ہوتی رہی، ذوالفقار علی بھٹو عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، آصف علی زرداری پیش ہوتے رہے، تمام لیڈرشپ، نون لیگ کی لیڈرشپ پیش ہوتی رہی۔ اور اس میں دیکھیے کہ نواز شریف صاحب عدالتوں میں پیش ہوئے اور کس طرح ان کو جو ہے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شہباز صاحب بھی پیش ہوئے اور حمزہ بھی، اور شہباز اور مریم نواز بھی وہ جیل کیا میں چاہتے ہیں، ایک جملے میں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ عدالتوں میں اگر پیش ہوں گے تو انتخابات سے پہلے کہیں وہ نااہل نہ ہو جائیں، انہیں سزا نہ ہو جائے۔ وہ ہر طرح سے جو ہے وہ عدالتوں میں جانے سے اس لیے گریز کر رہے ہیں کہ پہلے انتخابات ہوں، اس کے بعد پھر وہ بالکل۔ احمد کیا کہیں گے کہ کارکنان کو تو ایک طرف ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جیل بھرو تحریک، خود جانے سے جو ہے وہ گھبراتے ہیں، اگر جانا بھی ہے تو پھر پورا ایک بڑی تعداد میں کارکنان کے بغیر وہ پیش نہیں ہوتے۔ دیکھیں عمر صاحب، شاید ہماری اتنی حیثیت نہ ہو کہ ہم جناب محترم عمران خان صاحب کو کچھ کہہ سکیں، لیکن تاریخ خاموش نہیں رہے گی، تاریخ سچ ضرور اگلے گی، اور وہ چیخ کر یہ کہے گی کہ پاکستان کی ریاست میں ایک ایسا پرائم منسٹر ہوا تھا جس نے اپنی ذات کو صرف دیکھا، سیاست کا گھیرا دیکھا تو اپنے گرد دیکھا، اور اگر کوئی منزل دیکھی تو اپنے آپ کو دیکھی۔ اگر وہ رہے اقتدار میں تو پھر سب ٹھیک ہے، سارے ادارے ٹھیک ہیں، ہر چیز A1 چلتی ہے۔ وہ اقتدار کے مسئلے اتر جاتے ہیں تو ہر چیز غلط ہو جاتی ہے۔ اور جیسے وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، یہ بالکل مذاق ہے۔ میں جوڈیشل جو لیٹیگیشن ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن کیا یہ طریقہ کار ہے؟ کہ یہ کتنا منافقانہ رویہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی جو قانون ہے اور جو آئین ہے، جو دستور ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے، اور دوسری طرف آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اور یہ کس آئین میں لکھا ہے، کس قانون میں لکھا ہے کہ آپ کے اوپر چارج آف شیٹ لگنی ہو اور آپ جو ہے وہ جلوس لے کر چلے جائیں؟ کیا عدالت میں کوئی جلسہ تھا؟ جو ہاتھا عدالت ہے، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں یہ چیز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ہاتھا عدالت میں جلسہ جلوس لے کر نہیں جا سکتا۔ وہاں پر سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں، وہاں ایک ججز بیٹھے ہوتے ہیں، ملک کی کریم بیٹھی ہے وہاں پر انصاف ہوتا ہے، وہاں پر جلسے جلوس نہیں ہوتے، جلسے جلوس کے لیے ڈی چوک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل ایک ناانصافی ہے اور یہ بڑی زیادتی ہے اس آئین اور قانون اور ملک کے ساتھ۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو ڈیلیور کرنے کی باتیں ہیں، تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان 4 سالوں میں خان صاحب آپ کچھ نہیں کر سکے، اور طریقہ سب سے زیادہ آپ نے قرض لیا، لیکن طریقہ آپ سے یہ ضرور پوچھے گی وہ قرض آپ نے کہاں خرچ کیا، جو پیسے آپ نے لیے تھے اس ملک کے نام کے اوپر وہ کہاں خرچ کیے گئے؟ نواز شریف کی حکومت میں جو پیسے تھے وہ تو دہشت گردی کے اوپر، ضرب عضب کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیے گئے، ملک کے اوپر خرچ کیے گئے، اور آپ نے کہاں خرچ کیے؟ یہ سوال ان کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے گزشتہ چند روز قبل جو یہ کہا تھا کہ خواتین مسلم لیگ نون میں اہم پوزیشنز پر ہیں، اور یہ بالکل دکھائی بھی دیتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جو ہیں وہ خاتون ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ، بڑی بہادر، دلیر، مشکل دور میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے سب سے پہلے عدالت میں جو پیشی پہ صبح 6 بجے پہنچ جاتی تھی۔ آپ بڑی بہادری کے ساتھ پارٹی کو ڈیفینڈ کریں، آپ بھی دوبارہ نومینیٹ بھی ہو گئی ہیں MPA کے لیے، کیا کہیں گی؟ جی بالکل، مریم نواز صاحبہ نے بالکل درست کہا ہے کہ خواتین، ہماری صوبائی بھی جو وزیر سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ بھی خاتون ہیں، چیف آرگنائزر جو ہیں وہ بھی خاتون ہیں اس وقت ماشاءاللہ پارٹی کی، اور میرا خیال ہے مریم نواز کی لیڈرشپ میں اور مریم نواز کے پارٹی میں آنے سے
خواتین کو صرف عددی وہ اسٹرینتھ نہیں ملی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے ان کے رول میں بہت زیادہ فرق آیا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم عددی طور پہ ہندسوں کے طور پہ خواتین کو جیسے کوٹا اتنے پرسنٹ لانا ہے یا ایجوکیشن کے اندر ان کو کوٹا دے دیا، بہت سی جگہوں پہ ہم کوٹا دے دیتے ہیں تو وہ ان کے نمبر شمار ہو جاتے ہیں نا، شاید ان کی اتنی سے نہیں ہوتی یا وہ اتنا رول ڈیفائن نہیں ہوتا ان کا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز شریف کے چیف آرگنائزر بننے سے، ایک لیڈنگ رول میں آنے سے پارٹی کے، خواتین کی اب صرف عددی حیثیت نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ اب ایک رول ڈیفائن ہو گیا ہے. اب ان کا ایک کردار ہے پارٹی کی، کوئی بھی جگہ ہو فرنٹ لائن پہ آپ کو خواتین نظر آئیں گی، چاہے وہ جلسے ہوں، نیب کی پیشیاں ہوں. آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے بھی، میری بہت ساری کولیگس کو بھی، کہ ہم تھرو آؤٹ جیسے نیب کی پیشیوں میں جاتی تھی اور آسان نہیں تھا. میں خود صبح 6 بجے اٹھ کے جاتی تھی، یہ روٹین تھی کہ ہم نے نیب کی پیشی پہ پہنچنا ہوتا تھا. یہاں سے اسلام آباد بھی جانا ہوتا تھا، ڈے ٹرپس کرتے تھے ہم، 4 سال یہی کچھ کرتے رہے ہیں. یا اس کے علاوہ جلسے ہوں، یا اس کے علاوہ پھر اندر جانے بھی نہیں دیا جاتا تھا، بڑی روک لیا جاتا تھا آپ لوگوں کو. نہیں، ہم نے ٹھڈے کھائے ہوئے، مکے کھائے ہوئے پولیس کے، ہمیں بہت بری طرح سے روکا کے جاتا تھا، تشدد کیا جاتا تھا. اور خواتین کبھی اس میں مایوس نہیں ہوئی، ہم نے کبھی شکایت نہیں کی، روئی نہیں ہم لوگ. جب خواتین پہ بھی تشدد ہو رہا تھا تو ہم روتے نہیں تھے. یہ ایک بالکل ڈفرینس تھا. آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو بہت نامور نام جو ہیں، وہ بھی جب 2 دن یا 24 گھنٹے جیل میں رہتے ہیں تو روتے ہوئے واپس آتے ہیں. تو مسلم لیگ نیند کی خواتین جو ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ فیس کیا پچھلے 4-5 سال، اور ہر ٹیئر میں، سیکنڈ ٹیئر میں، تھرڈ ٹیئر میں بھی، اور اب تو فرسٹ ایئر میں، اور اب فرسٹ ایئر میں بھی ہم آپ کے سامنے مثالیں. اور مجھے لگتا ہے کہ خواتین کا سیاست میں جو کردار ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کے اندر ہم 50% خواتین ہیں، لیکن جو الیکٹورل پالیٹکس ہے، جو الیکٹورل اعداد و شمار ہے، جو ووٹر رجسٹریشن ہے، اس کے اندر 52% خواتین کا ووٹ ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ رائے شماری میں اس وقت عورت کی جو رائے ہے، بالکل الیکٹورل رائے، اس کی اہمیت ویسے ہی مرد سے، میں مردوں کے کمپیریزن میں نہیں کہہ رہی، لیکن آپ کی اپنی امپورٹنس ہے، میں ایگری کر رہا ہوں. امپورٹنس ہے، اور اس کی وہ ایک ایسی اہمیت بن چکی ہے جس سے اب نہ انکار کیا جا سکتا ہے، نہ توجہ دی جا سکتی ہے، اور نہ جس کو اگنور کیا جا سکتا ہے. خواتین کو پوری سپیس دے رہے ہیں جی، خواتین کو پوری سپیس ملنی چاہیے. نہیں، بالکل مل رہی ہے، ہر شعبے میں ملنی چاہیے. آرگنائزر مسلم لیگ دے نہیں رہے، خواتین کی سپیس ہے. جی، خواتین کی سپیس ہے، بالکل. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سلمیٰ بٹ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم وقت نکالا، کیونکہ خصوصاً صبح صبح اٹھ کر آنا وہ بھی ایک بڑی ہمت کا خواتین کے لیے بھی کام ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ کا بھی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ احمد وڑائی صاحب، آپ کا بھی. ناظرین، وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ایک نوجوان مصنف حذیفہ سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. وقت ہوا ہے بریک کا.